بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کو ٹیکس۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو، نادان ہو کیا؟ قصہ یوسف نہیں سنا؟ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ جلدی کی جائے۔ جو برائی سے بے خبر ہے، وہ برائی میں مبتلا ہے۔ فتح امید سے نہیں، بلکہ علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے، وہ تیرا دوست ہے۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ یہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کہ کتنا بے وقوف تھا وہ، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا اور سر بسجود ہو جاتا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر دے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں، وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔
کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ضروری نہیں ہر رشتہ خون کا ہو، کچھ رشتے خون چوسنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگتی ہی لگتی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت جانیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ علم اور عقل چاہتے ہو تو سننے اور پڑھنے کی عادت کو زیادہ کر دو اور بولنے کی عادت کو کم۔ صرف باتوں کو سمجھو اور تحقیق کرو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ احساس نہیں کہ کچھ لکھ پاؤں کہ اتنی بے دردی سے توڑی ہے کسی نے امیدیں میری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ ہمیں ڈھانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تھینک یو فار واچنگ۔